5 قسم کے لوگوں کو نا خدارا اپنی زندگی سے کک آؤٹ کر دیں، مائنس کر دیں، نکال دیں، ورنہ آپ کی زندگی غارت کر کے رکھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ 5 قسم کے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ ہماری زندگی میں سب سے جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے نا، ہم سب سے زیادہ اسی پر کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے کیا؟ تو میرے نزدیک کسی انسان کے پاس جو ہے نا، اگر سب سے زیادہ ویلیویبل ایسٹ اگر ہو سکتا ہے تو وہ اس کی انرجی ہوتی ہے۔ اس کی انرجی ہی اسے سب سے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے۔ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرنے والے، چاہنے والے میرے دوست احباب مجھ سے اکثر گلہ کرتے ہیں، آپ میسج کا رپلائی نہیں کرتے، آپ کال اٹینڈ نہیں کرتے۔ تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ جو میری انرجی ہے نا، یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے۔ جب بچ جائے گی تو میں رپلائی کر لوں گا۔ انرجی کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے بہت زیادہ ٹائم نکالنا، تو اس لیے میں اپنی جو فین فالوئنگ ہے ان سے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں اگر رپلائی نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میری انرجی ہے اور اس میں انرجی مجھے کامیاب بناتی ہے، اس لیے دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن رپلائی ضرور کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، ایک انسان کی انرجی اسے کامیاب بناتی ہے، اس کی انرجی اس کی ول پاور میں اضافہ کرتی ہے، اور ہم اسی انرجی پہ سب سے زیادہ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ میری اس پوری ویڈیو کا تھیم یہی ہے، میں آپ کو 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن پر آپ نے کبھی بھی اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنی ہے۔ یہ لوگ آپ کی انرجی کو پیراسائٹ کی طرح سک کر لیتے ہیں، چوس لیتے ہیں، اور بدلے میں کچھ بھی نہیں دیتے، صرف آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ نے کبھی بھی ان لوگوں پر اپنی انرجی ویسٹ ضائع نہیں کرنی ہے۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی ٹیم کا حصہ ہے، آپ کو آگے موو آن کرنے میں ٹیم بلڈ کرتے ہیں، ان کی ویلیو ضرور کریں، ان کو سپورٹ ضرور کریں، دیر سویر ہو جائے معذرت کر لیں، لیکن ان کو اپنی زندگی سے مت نکالیں، ان کو اپنی زندگی سے جوڑے رکھیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے ان کو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کر دیں۔ آپ نے کبھی بھی ان لوگوں پر اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنی جو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ لوگ کون ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اصل میں آپ کا اپنا کون ہے اور آپ کا پرایا کون ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ یہ لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں، جیسے سایہ ہوتا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو سایہ ساتھ ہوتا ہے، اور جیسے ہی اندھیرا آتا ہے سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، جب آپ کی زندگی میں مشکلات، تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں تو یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری زندگی میں خوشیوں، آسانی اور کامیابی کی روشنی کی چمک آتی ہے تو یہ لوگ سائے کی طرح آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو صرف سکھ کے ساتھی بنتے ہیں، دکھ کے نہیں ہیں۔ نمبر 2، تنقید کرنے والے لوگ۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام صرف کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ جتنا ہی چنگا کام کیوں نہ کر گنو، اے تعریفہ نہ کرے سن، صرف تنقید کے سن پر یہ زندگیاں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ جو آپ کو شاباش دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ پتہ ہے کون لوگ ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے لوگ اور شاباش کرنے والے لوگ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے صرف انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی، اور ان تمام لوگوں کو کیٹاگوریکلی آپ نے تقسیم کرنا ہے کہ کن لوگوں پر آپ نے انرجی ویسٹ کرنی ہے اور کن لوگوں پہ ویسٹ نہیں کرنی۔ اب اپنی زندگی میں اگر کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، تو باقی لوگ جہاں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ کتنے کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ پہ تنقید کر رہے ہوں گے۔ تو تنقید کرنے والے لوگوں کو اپنی زندگی سے نا لات مارو اور دور پھینکو، ٹھیک ہے؟ تیسرے، مطلبی لوگ۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبھی کبھار آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کال یا میسج کرتے ہیں آپ کو کبھی کبھار۔ میرے سوشل سرکل میں میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں، میں نے کیونکہ ان کو پہچان لیا ہے اس لیے میں ان لوگوں کے فون اور میسج کا کبھی جواب نہیں دیتا۔ یہ لوگ اپنے مطلب کے لیے آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو کال کریں گے، حال چال پوچھیں گے اور اپنی مطلب کی بات کریں گے۔ یہ مطلبی لوگ کہلاتے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نا کک آؤٹ کر دو۔ اور کہا جاتا ہے کہ چوز اے پرسن ہو چوزز یو وین روم از فل آف پیپل۔ کبھی بھی اس بندے کو اپنی زندگی میں مت چوز کرنا جب کمرہ خالی ہو
تو اس وقت صرف آپ ہی نظر آئیں گے، یاد رکھیے۔ تو اس انسان کو چوز کرو جو بھرے کمرے میں بھی آپ کو چوز کرے، اس کے پاس آپشن ہی آپ ہو۔ لوگوں کا پتہ اس وقت چلتا ہے دوستو جب آپ کے اس کے ارد گرد جو ہے نا بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ آپ کو چوز کرے۔ لیکن جو لوگ تب آپ کے پاس آئیں جب وہ خود اکیلے ہوں، تو ایسے لوگوں سے دور رہو۔ لیکن پھر بعد میں آپ رو رہے ہوں گے کہ میرے پاس تو کوئی اپنا نہیں ہے، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، میری کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا، پھر آپ ایک معمولی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی ساری زندگی غلط لوگوں پر اپنا ٹائم اور انرجی اپنی جو ہے نا انویسٹ کی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ان لوگوں پر اپنی انرجی ضائع نہ کریں جن کے مسائل ان کے ہیں، آپ کے نہیں ہیں۔ آپ بلا وجہ کسی کی مسائل میں اپنی ٹانگ اور اپنی رائے نہ دیا کریں، اپنی ٹانگ بھی نہ اڑا کریں، جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے اپنی رائے اور مشورہ نہ دیں۔ یہ ہمارا اخلاق اور کلچر بھی ہے، کسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنی عادت سے مجبور ہو کر ڈاکٹر کے مریض بن جاتے ہیں اور مریض کے سامنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ اور مشورہ دینا ہم اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اگلے انسان کو مشورہ نہ دیا تو اگلا انسان مشکل میں پھنس جائے گا۔ تو مشورہ دوستوں ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو آپ کے قریبی ہوں، جیسے وہ آپ کے بچے، بہن، بھائی، ماں باپ، لیکن وہ بھی تب جب آپ کو لگے کہ آپ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ دوسروں کے مسائل حل کرتے کرتے آپ کی اپنی زندگی میں مسائل کا پہاڑ بنا ہوا ہوگا، اور وہ آپ دوسروں کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئیں گے تو آپ کی انرجی ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی اس لوگوں پر اپنی انرجی ضائع کرنے کے بجائے فوکس آن یور لائف۔ نمبر 5، انٹرسٹنگ پوائنٹ، یک طرفہ محبت۔ کہتے ہیں کہ اگر دل آپ نے دینا ہے تو اس کو دیں جس نے یہ دل بنایا ہے۔ یہاں تو چلے کیونکہ ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو اگر اس کو تھوڑا سا اگر میں ہیومن ریلیشن شپ کی بات کروں تو پھر دل اس بندے کو دیں جو اس دل کو رکھنا بھی جانتا ہو، اس کو نبھانا بھی جانتا ہو، اس کی قدر بھی کرنا جانتا ہو۔ آدھے سے زیادہ لوگ ہماری زندگیوں میں نا، جو آدھی زندگی ہے نا ہماری، وہ اسی وجہ سے عذاب ہوتی ہے کہ ہم ایسے رشتوں میں پڑے ہوتے ہیں، ایسے رشتوں کو نبھا رہے ہوتے ہیں جہاں سے ون سائیڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، یک طرفہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کی طرف سے ہے لیکن آگے سے گلی بند ہے، تو آپ کو اس سے بڑا بوجھ میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں آپ اپنے اوپر نہیں اٹھا کے پھرتے کہ کسی بھی رشتے کو ایک طرف سے آپ چلا رہے ہو، دوسری طرف سے آپ کو آن ہی نہ کیا جا رہا ہو، تو ان لوگوں کو اپنی زندگی سے بالکل فارغ کر دیں تاکہ اپنی زندگی آپ کی آسان بنا سکیں اور اپنی انرجی کبھی بھی لوگوں کے اوپر، اپنے ان جیسے لوگوں کے اوپر انویسٹ نہیں کریں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور ملی ہوگی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے رب، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجیے گا۔ ان 5 میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی فی الفور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کک آؤٹ کر کے اپنی زندگی سے نکال دیں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں؟ اور آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردیوں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔